کیا ریٹیل انویسٹرس کے لیے میوچول فنڈز از اے بیٹر چوائس دین اسٹاکس؟ زیادہ تر لوگ اسٹاک مارکیٹ میں یہ سوچ کے انٹر ہوتے ہیں کہ کتنا ہی مشکل ہوگا. اٹس ویری سمپل. کوئی اچھی کمپنی دیکھنی ہے، اس کا شیئر خریدنا ہے، پرائس جب اوپر جائے گی تو اسے بیچ دینا ہے. کمپنی اچھی ہے یا بری ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ مے بی ورڈ آف ماؤتھ، مے بی KSE 100 انڈیکس میں ہوگا، اور جب پھر پرائس اوپر جائے گی اور ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں پروفٹ ہو جائے گا. بٹ آنیسٹلی اسٹاک سلیکشن از ناٹ دیٹ سمپل. ان فیکٹ اٹس ایکسٹریملی کمپلیکیٹڈ. کیونکہ آپ نا جب اسٹاک خریدتے ہو تو آپ ایک پروڈکٹ نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ آپ ایک بزنس کے حصے دار بن رہے ہوتے ہیں. سو فار انسٹنس اگر آپ نیسلے کا ایک شیئر لیتے ہیں تو یو آر ناٹ جسٹ بائنگ دیٹ پروڈکٹ، آپ نیسلے کے بزنس میں حصے دار ہیں. اور کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس فائنینشیلز، مینجمنٹ، انڈسٹری، کمپٹیشن، رسک فیکٹرز، انٹری بیریئرز، ویلیویشنز، فیوچر گروتھ فورکاسٹس. اور یہ سب دیکھنا نا از ایکچولی اے فل ٹائم جاب. It requires a lot of skills, it requires a lot of time. So the real question is کیا ایک ریٹیل انویسٹر جو گھر بیٹھا ہے، سیلریڈ شخص ہے، خاتون ہے، اسٹوڈنٹ ہے، can they realistically do the same sort of research جو ایک پروفیشنل انویسٹمنٹ انالسٹ کر سکتا ہے، پروفیشنل انویسٹمنٹ فنڈ مینیجر کر سکتا ہے؟ if not تو پھر میوچول فنڈ میکس مور سینس، رائٹ؟ اس میں اب کچھ فیکٹرز انوالو ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اینڈ دین لیٹس ڈو کاسٹ بینیفٹ انالیسس. نمبر 1، ریٹیل انویسٹر isn't a professional analyst. Let's just accept it. سب سے پہلے یہ بات کلیئرلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چاہے ایک ریٹیل انویسٹر کتنی بھی ریسرچ کر لے، وہ ایک پروفیشنل اینالسٹ نہیں بن سکتا. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ریٹیل انویسٹر اسمارٹ نہیں ہے، انٹیلیجنٹ نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس وہ اسکل سیٹ ہی موجود نہیں ہے. اگر آسان الفاظ میں کہی جائے تو ایک ایسا شخص جو عام انویسٹر ہے، اس کے پاس یا تو ایک جاب ہے، ایک بزنس ہے، کوئی گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور بہت کم ٹائم ہے، رائٹ؟ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں وہ یہ سب مینج کرتا ہے. اب اسٹاک چوز کرنا صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ کمپنی فیمس ہے یا اس کے بارے میں انفلوئنسرز یہ پوسٹ کر رہے ہیں، یا اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے PSX کے اوپر یہ نیوز دیکھی اور بس جلدی سے ہم یہ شیئر خرید لیتے ہیں. آپ کو کافی کچھ دیکھنا پڑتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ کو کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے کیش فلوز دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا ڈیٹ برڈن دیکھنا پڑتا ہے، اس کی فیوچر فورکاسٹ دیکھنی پڑتی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ریونیو کیا ہے، پروفٹ کیا ہے، اور اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو اس کو ری انویسٹ کیا جا رہا ہے یا ڈویڈنڈ کی مد میں دیا جا رہا ہے، مینجمنٹ کتنی کیپیبل ہے، مینجمنٹ کی ہسٹری کیسی رہی ہے، فیوچر گروتھ کیسی لگ رہی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ ہے کہ اگر وہ 280، 300، 400 روپے کا مل رہا ہے ایک اسٹاک، تو کیا یہ پرائس جسٹیفائڈ ہے؟ کیا اس کی ریشوز اس کے کمپیٹیٹرس کے ساتھ کمپیئر کی جائیں تو کیا میچ کرتی ہیں؟ اور اگر نہیں تو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ اب آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک اچھی کمپنی ہمیشہ آپ کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، بیکاز ہر چیز کی فورکاسٹ اس کی کرنٹ ویلیو سے میچ نہیں کرتی. صرف ایک چیز کی پرائس نیچے ہونے سے، ایک اسٹاک کی پرائس اوپر ہونے سے یہ شو نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی چیپ ہے یا یہ کمپنی بہتر ہے یا یہ کمپنی اچھی ہو گئی ہے. اور یہ ڈفرینس سمجھنے کے لیے آپ کو پراپر ریسرچ چاہیے ہوتی ہے. اب نمبر 2 فیکٹ، ریسرچ ٹیکس ٹائم. لیٹس جسٹ آل بی ویری کلیئر کہ ریسرچ جو ہے، جس میں ہم نے یہ سارے فیکٹرز دیکھنے ہیں، اس میں ہم نے ایک کمپنی کو اسٹڈی کرنے کے لیے اتنے سارے ملٹیپل ڈائمینشنس کو دیکھنا ہے، فیکٹرز کو دیکھنا ہے، تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. مگر وین یو آر انویسٹنگ اور آپ اسٹاکس پک کر رہے ہو، وین یو آر انٹو اسٹاک پکنگ، تو ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ کو ایک نہیں، آپ کو دو نہیں، آپ کو 30، 40، 60 کمپنیز کا انالیسس کرنا ہے، رائٹ؟ ڈزنز آف کمپنیز کا انالیسس کرنا پڑتا ہے، ان کے کمپیٹیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی فورکاسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، فائنینشیل ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے. اس لیے پروفیشنل اینالسٹس بھی جو ہوتے ہیں نا، انہیں سیکٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہوتا ہے. کچھ اینالسٹ صرف آئل کمپنیز کو دیکھتے ہیں، کچھ صرف فارما کو دیکھتے ہیں، کچھ صرف اور سیکٹرز کو دیکھتے ہیں، کچھ صرف کرنٹ اکنامکس کو دیکھتے ہیں. ہر چیز کا ایکسپرٹ ہر کوئی نہیں بن سکتا، رائٹ؟ ہم ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. اس لیے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے پاس پوری ایک ریسرچ ٹیم موجود ہوتی ہے. ان کے پاس اینالسٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس اکانومسٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے فائنینشیل ماڈلنگ کی ٹیم ہوتی ہے، فورکاسٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کے فیکٹرز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. پھر
کہیں جا کے وہ فائنینشیل ماڈلز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، کمپنیز کے کوارٹرلی ریزلٹس کو، ان کی مینجمنٹ میٹنگز کی اپڈیٹس کو، کرنٹ اکنامک فیکٹرز کو اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، اور فنڈ مینیجر کو بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کرنٹ یہ سینٹیمنٹ ہے، یہ سگنلز ہیں اور ہماری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، اینڈ ود ان دیز لمیٹیشنز ہمیں اس کمپنی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ ہوتی ہے پراپر ریسرچ، اینڈ دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور یہ پورا پروسیس ایک انڈیویجول انویسٹر کے لیے ریپلیکیٹ کرنا، مطلب کہ اس کو کاپی کرنا، ان ٹولز کو لے کے آنا، لٹرلی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. Third reason why I say that mutual funds is a good option for retail investors is because we are very emotional people in general. I'm not just saying you but everyone. اور retail investors mostly کافی emotional ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا پیسہ انوالو ہوتا ہے. اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہوئے آپ کو بہت اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جب مارکیٹ تیزی سے اوپر جا رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی جنوری میں جا رہی تھی، تو ہمیں فومو ہونے لگتا ہے، ہمیں فیئر آف مسنگ آؤٹ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے او نو مارکیٹ اتنی اوپر جا رہی ہے، جلدی سے لے لو یو اینڈ اپ بائنگ ان دیٹ فیئر آف مسنگ آؤٹ ایٹ اے ویری ہائی پرائس. اسی طرح جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے، آپ پینک سیلنگ شروع کرتے ہیں اور آپ اسے لو پرائس میں بیچ دیتے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا یو باٹ ایٹ اے ہائر پرائس، یو سولڈ ایٹ اے لوور پرائس، ایگزیکٹلی دا اپوزٹ آف وٹ شوڈ ہیو بین ڈن. آپ کو لاسز ہونے لگتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی وائی آئی سے کہ ایموشنس کی جگہ نہیں ہے when it comes to investment. And that's why mutual funds protect you. Mutual funds میں پروفیشنل فنڈ مینیجرز ہیں جو کہ شاید خود بھی ایموشنل ہیں، رائٹ، ان کے بھی سینٹیمنٹس ہیں، بٹ بیکاز دے آر بیکڈ بائی اے ہول ریسرچ ٹیم، ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں، ان کے پیچھے ڈیسیجن میکرز موجود ہیں، فائنینشیل ماڈلنگ ہے، ان کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو وہ پورا کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ان کے ایموشنز بیچ میں ان کو غلط ڈیسیجنس کی طرف پش نہیں کرتے. ناؤ نمبر 4, I think diversification is the key to, sort of sustainable growth in terms of long-term investment. آپ ایک دو اسٹاکس اگر ہولڈ کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یا میں نے 2-3 اسٹاکس کیا کمپنی کو سمجھ لیا ہے اور میں یہ 2 اسٹاکس تو لے رہی ہوں. اب اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کمپنی، وہ پرٹیکولر کمپنی جس کو آپ نے ہولڈ کیا ہے وہ ڈوب جاتی ہے، تو آپ کا میجر چنک آف پورٹ فولیو افیکٹ ہو جاتا ہے. میوچول فنڈز آپ کے لیے اس پرابلم کو بھی سالو کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا چاہے پیسہ کتنا بھی کم ہو، جتنا بھی میوچول فنڈز کی بے منیمم ریکوائرمنٹ ہے، لٹرلی بے منیمم بھی ہو، تو بھی وہ آپ کا پیسہ ایک بہت بڑے فنڈ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ملٹیپل کمپنیز میں، تو وہ پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ کسی ایک کمپنی پر ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا پورٹ فولیو ناؤ ڈائیورسفائڈ ہے، آپ کے پاس ملٹیپل ہولڈنگز ہیں، اور اگر آپ ایک اسمال اماؤنٹ بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو میوچول فنڈس کی ڈائیورسفیکیشن آپ کو ایک بہت ایزیلی افورڈیبل وے میں پروٹیکشن بھی دیتی ہے اور ایسے لاسز سے بھی بچاتی ہے جو سڈنلی ایک کمپنی یا ایک سیکٹر کے ڈوبنے سے ہو سکتے ہیں. اب 5th فیکٹر جس کے اوپر اکثر لوگ کافی باتیں کرتے ہیں کہ میوچول فنڈس کی فی بہت ہائی ہے. میوچول فنڈس میں ہم مینجمنٹ فی دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں یہ مینجمنٹ فی جب ہم خود سے اسٹاک پک کر سکتے ہیں اور ہمیں تو یہ فی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں یہ فی XYZ، رائٹ. بالکل آپ کی بات بالکل بجائے کہ میں خود کیوں نہ اسٹاکس پرچیز کر لوں اور میں مینجمنٹ فی کیوں دوں. آپ کو اس نظریے سے سوچنا ہوگا کہ اس فی کے بدلے میں آپ کو مل کیا رہا ہے. آپ کو مل رہا ہے، فار انسٹنس دیکھا جائے تو میوچول فنڈس میں پروفیشنل ریسرچ مل رہی ہے، آپ کو ایکسپیرینسڈ فنڈ مینیجرز مل رہے ہیں، آپ کو ایسے ٹولز مل رہے ہیں جو صرف ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے پاس ہیں اور عام شخص کے پاس موجود نہیں ہیں. آپ کو ایک سالڈ پورٹ فولیو کنسٹرکشن مل رہی ہے، آپ کو رسک میٹیگیشن مل رہی ہے، مطلب وہ آپ کا رسک بھی مینیج کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی آپ کے پورٹ فولیو کو مانیٹر کر رہے ہیں اور پروفیشنلی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک انسٹیڈ آف آسکنگ کہ میں فی کیوں دوں یا مینجمنٹ فی کا پرپز کیا ہے یا ہم میوچول فنڈس کے لیے فی کیوں دیتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اس سوال کو تھوڑا سا ریفریز کریں اور یہ پوچھیں کہ کیا اس فی سے مجھے وہ ویلیو مل رہی ہے جو میں خود اسٹاک پکنگ کے تھرو ایڈ نہیں کر سکتا یا کر سکتا. اب ایک اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 6، اینڈ دیٹ از بیسیکلی میوچول فنڈس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے میجک وانڈ کہ آپ کو راتوں رات امیر بنا دیں. ایون دو آئی ایم سیئنگ کہ میوچول فنڈز آپ کو رسک مینجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، رسک کو ڈٹر کرتے ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں،
बट म्यूचुअल फंड्स कोई शॉर्टकट नहीं है. गुड फंड मैनेजर्स ऑफ कोर्स दे प्रोटेक्ट यू. वो आपके लिए ऐसी कंपनीज लाते हैं जहाँ पे रिस्क कम हो, जो कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो. मगर इसमें भी कोई रातों रात ऐसे नहीं होता कि ऐसे प्रॉफिट्स आने लग जाएं कि आपको लगे कि ओ वाह मैंने आई मेड 100% प्रॉफिट्स ओवरनाइट. ऑब्जेक्टिव ये होना ही नहीं चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट का कि वो आपको रातों रात रिच कर दे. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स while managing your risk. That should be the objective, right? So क्योंकि आप ये याद रखिए कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई आके आपको कहता है कि मैं तुम्हें रातों रात अमीर कर दूंगा और मे बी आई गिव यू हायर रिटर्न्स ओवरनाइट, दैट यूजुअली कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क एंड आई डोंट थिंक सो वी आर इन अ पोजीशन टू टेक दैट, राइट? अब एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, पॉइंट नंबर 7, दैट इज लिक्विडिटी. म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लिक्विड हैं. आई नो देर आर सम म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे पैसे कुछ साल के लिए लॉक हो जाते हैं और जल्दी निकलवाने पे कुछ पेनल्टी होती है, बट दे आर बेयरली 5% ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स. मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लिक्विड. आप जब चाहें अपने पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं. खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आप अपने म्यूचुअल फंड को उसी वक्त यू कैन ईजीली विदड्रॉ मनी फ्रॉम इट. बट उसमें एक रिस्क मौजूद है. लेट्स बी ओपन अबाउट इट कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है और मार्केट डाउन है तो हो सकता है कि आपको उस वक्त अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम मिले. इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो अपना टाइम होराइजन ज़रूर सोचें, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. आज भी जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, इवन ड्यूरिंग ईरान यूएस वॉर, दे वर हैविंग प्रॉफिट्स. सो थिंक अबाउट योर टाइम होराइजन. Now let's move to another point. Point number 8. Focus on your strengths. I think it is so important. मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हम सब चीज़ों के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, राइट? अपनी जॉब में एक्सपर्ट है, कोई क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, स्केचिंग अच्छी करता है, कोई बिजनेस ओनर है. हर कोई स्टॉक्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करें. वट एवर योर स्ट्रेंथ इज़, आप उस पर काम करें और उसके थ्रू जो आपकी सेविंग्स हो रही हैं उसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दें. And let the fund manager manage returns through that. I personally think that accepting that we are not experts in everything and we cannot manage everything is the literally key to success in longer term. While of course, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप उसको अंधाधुंध भरोसा करें and trust that person blindly. आपको of course चाहिए कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस रखें, अपने फंड की रिपोर्ट को हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते निकाल के स्टडी करें, देखें आपके फंड्स को किस तरह एलोकेशन की जा रही है, मैनेज किया जा रहा है, मंथली रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, और जहाँ पे भी आपको कहीं पे मतलब थोड़े से डिविएशन नज़र आती है तो आप अपने फंड मैनेजर से बात करें, डिस्कशंस करें. अब एक और पॉइंट पे बात करना चाहूँगी. Am I asking you to never buy stocks? Am I, मैं of course educational purposes के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, मैं आपको डिटर कर रही हूँ, डरा रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्टॉक पिकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस. मगर अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं, आप कैश फ्लो समझते हैं, आप डेट बर्डन समझते हैं, आप समझते हैं कि आप एक कंपनी की प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं कि वो जस्टिफाइड है या नहीं है एट दिस पर्टिकुलर शेयर प्राइस, उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है, उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग इज़ एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर यू एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? मगर अगर आप सोशल मीडिया टिप्स और व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो सिग्नल आता है उसको फॉलो करते हैं और कहते हैं बस ठीक है, जो रिकमेंडेशन आई है मैं ये स्टॉक ले लूँगा, और इधर उधर व्हाट्सएप पे लोगों से पूछते हैं हब को ले लूँ, माड़ी ले लूँ, एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट शोज कि यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, एंड दैट इज़ मे बी अ साइन कि ये आप स्टॉक पिकिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज़ नॉट एनालिसिस, वो स्पेक्यूलेशन है. Lastly, अगर if I want to sum it up the whole crux of the video very quickly कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स आपको 100%, 50% एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं प्रॉमिस करते. मगर एक आम इन्वेस्टर को जो घर बैठा है या फिर जो जॉब करता है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रोफेशनल रिसर्च कर सके, तो म्यूचुअल फंड्स ऑफर अ वेरी गुड मिक्स ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट.
तो जब भी आप एक इंडिविजुअल स्टॉक लेने लगे ना, और वो भी स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ मे बी सम स्पेकुलेशन कि किसी दोस्त ने कहा या किसी शख्स ने आपको कहा, तो अपने से 4 सवाल ज़रूर पूछिएगा। क्या मेरे पास प्रॉपर रिसर्च करने का टाइम है भी या नहीं? अगर मैं ये स्टॉक खरीदती या खरीदता हूँ, तो क्या मैं इसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकता हूँ या नहीं? क्या मैं मार्केट गिरने पर पैनिक तो नहीं करने लगूँगी या लगूँगा? फॉर इंस्टेंस वॉर हो जाती है, तो मैं पैनिक तो नहीं करूँगी ना। लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझसे मेरी फोर्थ फिंगर नहीं खड़ी हो रही, क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर कर सकती हूँ या नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसमें से किसी एक का भी आंसर नो है ना, तो इन्वेस्टिंग थ्रू अ प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज सच अ गुड ऑप्शन। बिकॉज याद रखिए, ये पैसे जो है ना, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और अब इस इन्वेस्टमेंट का गोल ये नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर को बीट करके दिखाना चाहते हैं या किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को शो करना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। गोल ये है कि आप अपने पैसों को, जो कि आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, कंसिस्टेंटली, सेंसिबली, लॉन्ग टर्म में ग्रो करता देखना चाहते हैं। That's why I'm here to guide you. I hope you like this video. Please do share it and subscribe to this channel if you think it's useful. We'll cover more aspects of mutual funds in the coming video. Thank you so much. Allah Hafiz.